شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا ہی رحم والا ہے۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ تمام پاکی اس کے لیے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے تھے۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ اس نے جو چوپائے پیدا کیے جن میں سے تمہارے لیے گرمی کی لباس ہے اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کا کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، کھچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہے، اور بھی وہ ویسی بھی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم بھی نہیں، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات اور دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ وہ منزل مقصود کو پہنچو۔ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ رائے حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہتے ہو تو تم انہیں سن کر سکتے ہیں، اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں۔ انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کو معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں، اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ یہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔
پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کی رسوائی و برائی چمٹ گئی، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے، اور جس کی جانب فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمانوں کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی کے ثابت ہو گئی۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دینا اور ان کا کوئی مددگار ہوتا۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس پر برحق ہے، لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز پر اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ وہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا نہ جان لے۔ اب ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے، آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتار کر۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے، آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی بھیج رہے جن کی جانب وحی اتار کر تھے۔ بس اگر تم جانتے نہیں تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ تم غور و فکر کریں۔ بدترین داؤں پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے وہاں وہ گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے۔ پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربجود ہوتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور
ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں کب کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پاس آ جاتی ہے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا، کچھ فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں۔ وہ اللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کو مطابق ہوں۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کی ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہ رہا ہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا بری فیصلے کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفات اور بڑی ہی غالب اور با حکمت ہے۔ اگر لوگوں کی گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتا اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ وہ اللہ، ہم نے تجھ سے پہلے امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کی اعمال ان کی نگاہوں پہ آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کافر رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، اور جو پینے والوں کے لیے صحت اور پستہ ہے، اور کھجور اور انگور کے درختوں کو پھلوں سے تم پر شراب بنا لیتے ہیں، اور عمدہ روزی بھی جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں سے بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کے بنائی ہوئی اونچی ٹیٹوں میں اپنے گھر چھتیں بنائے، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہا۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے
اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے سے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہارے بیویاں پیدا کی ہیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دے یا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخص کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے ہوئے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آگ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کو پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں باخبر ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں سے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گروہوں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کو کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کے اون اور روحوں کے بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائے، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے تاکہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو آپ صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکر ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے غم ہو جائیں گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم نے انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ بردازیوں کا، اور جس دن ہم ہر امت میں انہیں میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شفانی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔
اللہ تعالیٰ عادل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا کاموں کو ناشائستہ حرکتوں اور ظالم و زیادتی سے روکتا ہے، اور وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط تنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکروں کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ وہ گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں بعض برس کے جانے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، تو پھر تو تمہاری قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کی عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے یہ کہ تمہیں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے سب باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت رائندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا روز متعلقہ نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی طرح رفاقت کرے اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بصارت ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے، اور اللہ انہیں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربان کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے لیے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر متعلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی بستی کو مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول کو پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔
جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تم صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی سوا دوسرے کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ ہو خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزر جانے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں بہت ہی معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کہ کوئی جہالت سے برے عمل کے کر لے تو پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک وہ شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ایک طرف مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزاری تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا، انہیں راہ راستہ سجھا دی تھی، ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتر دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک کاروں میں ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم خلیفہ کی پیروی کریں جو مشرک میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کی ذمہ ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکانے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ رافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔